السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے عرض تسلیت و تعزیت پیش کرنا چاہوں گا، اور اسی طریقے سے عرض تسلیت و تعزیت کرنا چاہوں گا شہادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے۔ ان شہادتوں کی تسلیت و تعزیت عرض کرنا چاہوں گا مقام رفیع و شامع حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور اسی طریقے سے عرض تسلیت و تعزیت پیش کرنا چاہوں گا تمام مومنین کی خدمت میں جو جہاں کہیں پر بھی ہے، بالخصوص آپ حاضرین کی خدمت میں، آپ تمام مومنین اور اشراف کی خدمت میں کہ جو حضرات اہل البیت علیہم السلام کے شعائر پر قائل ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں اہل البیت علیہم السلام کا حوالہ دے کر دعا کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو جائے اور یہ مشکلات ختم ہو سکے، یہ تمام مشکلات کہ جس میں دنیا غرق ہو چکی ہے، اور تمام انسانیت اور انسان اس مشکلات کا شکار ہو چکا ہے، جو جس عنوان سے بھی اور جس سبب سے بھی یہ مشکلات شروع ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل جب اس میں تقوی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ تقوی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کے اعضاء و جوارح سے اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنکھ اس وقت حرام کی طرف حرام کو نہیں دیکھتی اگر انسان کے دل میں تقوی ہے تو، اور اسی طرح کان حرام کو نہیں سنتی اگر دل میں تقوی ہے، اور زبان حرام نہیں بولتی اگر دل میں تقوی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جلد، انسان کا منہ، انسان کا پیر، ہاتھ، بلکہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح حرام کی طرف حرکت نہیں کرتے اگر انسان کے دل میں تقوی ہو تو۔ خداوند کریم بھی اس آیت میں یہی کچھ فرما رہے ہیں کہ تقوی اس وقت جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل ہوگی کہ اگر انسان شعائر کی تعظیم کرتا ہوگا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اب چاہے شعائر اللہ کے شاعر ہو یا محمد و آل محمد علیہم السلام کے شاعر، یہ سب کے سب ایک شاعر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف وسیلے کو طلب کرتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے، اور وہ محمد و آل محمد علیہم السلام ہے، اور یہ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے، کوئی دوسرا رستہ موجود نہیں ہے، کوئی دوسرا وسیلہ اصلاً موجود نہیں ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ وعطرتی اہل البیتی، اور یہ تقوی جو انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ تقوی پورے اعضاء
و جوارح میں سے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ تقوی